سر بی اے پی کا منشور اور کانسٹیٹیوشن کس طرح سے ڈفرینٹ ہے باقی پارٹیوں سے؟ بھائی ڈفرینٹ تو بہت طریقوں سے ہے. ہم نے گراس روٹ لیول سے ڈیموکریٹک طریقے میں ہمیں پنچایت لیول پہ بنانی ہیں کمیٹیاں اور وہ الیکٹڈ ہوں گے باضابطہ. بلاک کمیٹیز ہماری الیکٹڈ ہوں گی, ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہماری الیکٹڈ ہوں گی اور پھر زونل کمیٹی بھی الیکٹڈ ہوگی. نتھنگ ول کم فرام ابو. اوپر سے کوئی عہدہ نہیں آئے گا, اوپر سے کوئی کمیٹی نہیں آئے گی. عوام کو گناہ مسائل کا سامنا ہے. بے روزگاری ہے, فروٹ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, کھیتی باڑی کی مناسب قیمت نہیں ملتی ہے اور ملازمین کی بھی ان کے بھی مسائل ہیں. سب سوسائٹی کے ہر سیکشن کے مسائل اس وقت لوگوں کے سامنے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آزاد صاحب اپنی ایکسپیرئنس کی وجہ سے, اپنے تجربے کی وجہ سے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس اہل ہیں کہ لوگوں کو درپیش گناہ گو مسائل سے نجات دلا سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے, چاہے وہ تعلیم یافتہ ہوں یا ناخواندہ ہوں. بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ جموں کشمیر میں ہے. آزاد صاحب کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے اور اس تیزی سے ہوتی تھی کہ ہر کوئی کام میں مست ہے. پیسہ آ رہا تھا, پیسہ خرچ ہو رہا تھا, پیسہ سرکولیٹ کر رہا تھا. آج نہ ٹھیکیداروں کے بل پورے ہوتے ہیں, نہ مزدوروں کی مزدوری ملتی ہے, نہ کاریگروں کو اپنا کام ملتا ہے. یہ سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ جموں کشمیر کی معیشت جیسے سمجھو کہ منجمد ہو گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس معیشت کو اس منجمد حالت سے نکالنے کے لیے آزاد صاحب کے پاس تجربہ ہے اور ان کا ایک نام ہے, ان کا ایک برانڈ ہے. اور انہوں نے پچھلے دور میں جب وہ چیف منسٹر تھے, بے شک تھوڑی مدت کے لیے, انہوں نے کر کے دکھایا کہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے, لیکن بی جے پی گورنر انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ کام بہت ہو رہا ہے, پہلے سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ یہیں کے رہنے والے ہیں اور میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں. مجھے بتائیے کہ کون سا کام ہو رہا ہے. ماسوائی یہ کیا کہتے ہیں, یہ وہی پروجیکٹ ہیں جو پچھلی حکومت میں پچھلے دور میں یہاں شروع کیے گئے تھے, ان کی انوگریشن ہوتی ہے. مجھے بتائیے کون سا نیا ہسپتال بنا, کون سی نئی سڑکیں بنی, کون سے نئے پل بنے, کون سے نئے اور نوکری کے وسائل پیدا کیے گئے. ڈیولپمنٹ تو یہ کہنے کی بات ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے. لوگوں سے پوچھیں, لوگ زبردست اقتصادی بدحالی میں مبتلا ہیں. سر آپ ایک وکیل بھی ہیں, قانون دان ہیں, آپ 370 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 370 کو واپس لانا, میرے خیال میں آزاد صاحب نے صحیح بات کہی. یہ تو یہ پارلیمنٹ پھر ایک امینڈمنٹ لا کے واپس لا سکتی ہے آئین ہند میں, یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. یا سپریم کورٹ جس طرح یہ 370 ہٹایا گیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں. اگر سپریم کورٹ کی دانش میں, ان کے دماغ سے, ان کی اسیسمنٹ میں, لیگل اسیسمنٹ میں اگر یہ غیر قانونی تھا ہٹانا تو وہ اس کو بحال کر سکتے ہیں, ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے 370 کو واپس لانے کا. ہاں ایک بات ہے, 370 میں سب سے موٹی بات یہ تھی کہ یہاں کی زمین یہاں کے لوگوں سے کوئی باہر والا نہ خریدے, یہاں کی نوکریوں پہ باہر والوں کا حق نہ ہو. آزاد صاحب نے پہلی تقریر میں یہ وعدہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں میں انشور کروں گا کہ یہاں کی زمین باہر والے نہ خرید سکیں اور یہاں کی نوکریاں باہر والوں کو نہ ملیں. آپ کانگریس کے ساتھ پہلے خود جڑے تھے کیونکہ آزاد صاحب جڑے تھے, آزاد صاحب نکل گئے, آپ بھی نکل گئے. Was it the opinion of Azad Sahab or you have your own opinion? نہیں, I had my own opinion. I was the only congressman. 4 سال پہلے میں نے ایک چٹھی لکھی, میں نے کہا کہ غلام احمد میر کانگریس کو تباہ کر رہا ہے. اس کے دور میں کانگریس ڈکلائن ہو رہی ہے, نہ بلاک کمیٹیاں ہیں, نہ ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں, نہ کوئی کانگریس میں آ رہا ہے, بلکہ ایم ایل اے جا رہے ہیں کانگریس سے باہر, ایم پی جا رہے ہیں کانگریس سے باہر, لیڈر جا رہے ہیں کانگریس سے باہر. 2 سال پہلے میں نے یہ چٹھی لکھی اور میں نے یہ کہا کہ غلام احمد میر کو ہٹانا پارٹی کے حق میں ہے, لیکن 3 سال سے کوئی کسی نے میری بات نہیں سنی.
تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے میں آزاد صاحب میں اس سے پہلے کنونس تھا کہ جو یہاں پارٹی کا ڈھانچہ ہے وہ کانگریس کو یہاں آگے نہیں بڑھا. سینٹرل لیڈرشپ اور اسٹیٹ میں جو لیڈرشپ تھی وہ کانگریس کو کسی درجہ مضبوط نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کانگریس یہاں نہیں چلے گی. میرے خیال میں ہر ایک کا اپنا اپنا ڈیسیجن تھا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں میرا 3 سال پہلے یہ ڈیسیجن تھا. میرے علاقوں کے لیے میرے لوگوں کے لیے کیا میسیج یہی ہے کہ اب وقت آیا ہے وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اس آدمی کو اس پارٹی کو ووٹ دیں جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے مسائل ان کی خواہشات ان کی ایکسپیکٹیشن پہ کھرے اترے.